أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. काबिल क़दर सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ वक्त तअत्तुल के बाद आज दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। यहाँ के मौसम की इत्तला आपको मिलती होगी, शदीद बारिशें, रास्तों का बंद होना। हमारा स्टाफ भी कुछ वक्त गैर हाजिर रहा और मुझे भी कुछ सफ़र दरपेश थे। जैसे अल्लाह को मंजूर तो ये प्रोग्राम अब दोबारा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे पूरी क़ुव्वत के साथ बतौफ़ीक़ बिइज़्निल्लाह ताला। सूरह क़सस की तफ़सीर जारी है और
آج آیت نمبر 14 سے ہم شروع کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اور جب پہنچے یعنی موسیٰ علیہ السلام پہنچے اشدہ اپنی جوانی کی عمر کو، واستوار خوب مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما تو ہم نے دیا ان کو حکم اور علم۔ حکم سے مراد فیصلہ کرنا، حکم قائم کرنا، یہ ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات گزرے، ان کا پیدا ہونا اس دور میں جب فرعون بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا، مردوں کو جو ہے وہ اپنا غلام اور بنا کے رکھتا تھا۔ اس عہد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر ان کے واقعات، ان کی پیدائش کا سلسلہ اور پھر ان کی والدہ کا جب یہ خدشہ ہوا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر مطلع ہو جائیں گے تو ان کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دینا، اور وہ صندوق بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرا، وہاں سے اٹھایا گیا، اور پھر وہ واقعہ جب فرعون کی بیوی نے سفارش کی کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو قتل کرنے سے گریز کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف تاکہ ان کو دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیے تھے، اور ان کی والدہ کا دودھ جو ہے وہ ان پر پیش کیا۔ آخر اللہ کے نبی تھے، اور نبی کے دودھ میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ملاوٹ سے مراد کوئی ایسی چیز جو حرام ہو، وہ دودھ حرام رزق سے بنا ہو، اور وہ پاکیزہ دودھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تھا۔ وہ قصہ الگ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچا دیے گئے، اور اس پر محل والوں نے بھی موافقت کی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے حوالے کیے گئے تاکہ والدہ کا پاکیزہ دودھ پئیں، نمبر 1، اور والدہ بھی مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے۔ جن میں بڑی ایک بے قراری تھی موسیٰ علیہ السلام کو جدا کر کے، اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر کے، وہ بھی خوش ہو گئیں، مطمئن ہو گئیں۔ اور تیسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو پہچان سکیں۔ اب اس کے بعد کے واقعات یہاں محذوف ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے، مانا ان کی شاہی محل میں پرورش ہوئی ایک شہزادے کی طرح، اور بہت زیادہ ان پر ایک نعمتوں کی فراوانی تھی، خوشحالی کی زندگی تھی۔ جوان ہو گئے تو فرمایا کہ ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچے اپنی جوانی کو، واستوار خوب مضبوط ہو گئے، خوب طاقتور ہو گئے، تو آتیناہ دیا ہم نے اس کو حکماً، حکم اور علم۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ، اور علم سے مراد علم کی باتیں۔ دراصل یہ دور گزرا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بادشاہ کے محل میں، اور وہیں تربیت ہوئی۔ جو دنیاوی امور تھے وہ ہم نے ان کو سکھائے اس محل کے ذریعے، محل کے لوگوں کے ذریعے اور محل کے اساتذہ کے ذریعے۔ اور
دنیاوی امور کی معرفت دی، فیصلے کی قوت دی، ان کی پہچان دی، اور ساتھ علم بھی دیا۔ علم ظاہر ہے کہ کوئی دینی باتیں، کوئی دینی تربیت، تو حکم تو ملا فرعون کے محل سے، اور علم ملا اپنی والدہ سے، جو ایک دین کی اچھی اچھی باتیں وہ بطور تربیت کے والدہ کی طرف سے ملیں، اور حکم دنیاوی امور میں فیصلے کی قوت اور تجربے کی قوت وہ محل سے حاصل ہوئی۔ دونوں کی عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عطا کے لیے، حکم کی عطا کے لیے اللہ نے سبب بنایا فرعون کے محل کو، اور علم کی عطا کے لیے سبب بنایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کے گھریلو ماحول کو۔ تو دونوں چیزوں سے مالا مال ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ محسنین، محسن کی جمع یعنی احسان کرنے والے، معنی اچھائی کرنے والے، نیکوکار۔ تو موسیٰ علیہ السلام محسن تھے، معنی ان کی فطرت میں دین، شریعت، والدہ کی تربیت سما چکی تھی، بڑے نیک تھے، فطرتاً نیک تھے۔ اور جو نیک ہوتا ہے اللہ جانتا ہے ان کو، تو اللہ ان کو اچھی جزا دیتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے۔ تو محسن وہ ہے جو اچھائی کرے، اچھائی کرے اللہ تعالیٰ کے حق میں، اچھائی کرے اللہ کی مخلوق کے حق میں۔ احسان کرنا کسی پر، ایسا احسان جس میں کوئی معاوضہ مطلوب نہ ہو، کوئی واہ واہ مقصود نہ ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر دینا، بھلائی کر دینا، یہ بھی احسان ہے۔ اور احسان دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان، مانا اللہ تعالیٰ کی حسن عبادت، حسن ذکر، حسن اطاعت، یہ تمام چیزیں احسان کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام محسن تھے، ان کے اندر نرم دلی تھی، رحم دلی تھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑی نرمی سے برتاؤ کرنے والے، ظلم برداشت نہیں تھا، اور جہاں کہیں مظلوم کو دیکھتے تو اس کی مدد کے لیے مستعد ہو جاتے۔ تو محسن، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقین کے ساتھ ہے اور ان بندوں کے ساتھ جو محسن ہیں۔ تو محسن میں حسن کے سارے معنی، حسن عبادت ہے، حسن اطاعت ہے، حسن ذکر ہے، اور حسن تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اور جو حسن عبادت کا، اس کی بنیادیں دو ہیں، ایک عمل کا اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا، اور دوسرا عمل کا مطابق سنت ہونا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا۔ جس بندے میں یہ دو چیزیں ہیں وہ محسن۔ جو حدیث جبریل میں ذکر ہے احسان کا، انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کرو، مانا ہمیشہ اللہ کی نگرانی تمہارے مد نظر رہے، یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا آپ کا حال ہوگا اور کیا حال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حسن ادب، حسن عبادت، حسن اطاعت کے تعلق سے یہ بندے محسن ہیں، اور احسان کا یہ درجہ سب سے اونچا ہے۔ اسلام ہے، پھر ایمان، اور پھر احسان، اور تینوں کا ذکر حدیث جبریل جو صحیح بخاری میں ہے موجود ہے۔ فرمایا کہ بداخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور داخل ہوئے شہر میں، شہر مصر یعنی جو محل میں آپ کی پرورش ہوئی، تو محل سے نکلے شہر آنے کے لیے، جس کا معنی شہر سے کچھ فاصلے پر محل تھا،
تو وہاں سے نکلے شہر آنے کے لیے، شہر مصر، علی حین غفلۃ من اہلہا، غفلت کے وقت ان کے اہل کی طرف سے، یعنی ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر والے غفلت میں ہوں، غافل ہوں، مانا گھروں میں ہوں. اور یہ وقت جیسے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، یہ وقت تھا دوپہر کا، نصف النہار کا. اس وقت لوگ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں دبکے ہوتے ہیں، قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں تھے. یہ ہے علی حین غفلۃ من اہلہا، ایسی گھڑی میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اہل مدینہ، شہر والے غفلت پر تھے، یعنی باہر سے غافل تھے، لا تعلق تھے، اور اپنے گھروں میں وہ دبکے پڑے تھے باہر کی گرمی سے بچنے کے لیے، آرام کے لیے، قیلولے کے لیے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس شہر میں رجلین، دو مردوں کو، یقتتلان، جو لڑ رہے تھے، آپس میں ان کی لڑائی جاری تھی. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ مرد ان کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے، وھذا من عدوہ، اور یہ مرد ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قبطی ظالم ہے، بنی اسرائیل کو مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کو اپنے چنگل میں رکھنا، مردوں کو اپنا غلام بنانا، بچوں کو ذبح کرنا. اور بنی اسرائیل ان کی قوم ہے، انہیں معلوم تھا کہ میں بنی اسرائیلی ہوں، بنی اسرائیل سے ہوں، اور قبطی سراسر ظالم ہے. تو جو دو بندے لڑ رہے تھے، ایک ان کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، دوسرا ان کا دشمن قبطی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو مدد طلب کی الذی، اس شخص نے، اس مرد نے، من شیعتی، جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، علی الذی، اس بندے کے خلاف، اس شخص کے خلاف، من عدوہ، جو آپ کا دشمن تھا. تو استغاثہ لہو، مدد کرنا، طلب کرنا اپنے لیے، اور استغاثہ علیہ، مدد طلب کرنا کسی کے خلاف. تو اس بندے نے مدد طلب کی اپنے لیے اس قبطی کے خلاف، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا. اب سارا پس منظر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ قبطی ظالم ہے، حکمران یہ طبقہ ہے، اور بنی اسرائیلی سارے مظلوم ہیں. سب باتیں جانتے تھے، اور میں بھی بنی اسرائیل سے ہوں. یقیناً ایک ہمدردی مظلوم کے لیے، اپنی قوم کے فرد کے لیے فطری چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے مدد کرنے کے لیے اس اپنے قوم کے بندے کو. لڑ رہے تھے، لیکن جب اس بنی اسرائیلی نے دیکھا کہ میں کمزور پڑتا جا رہا ہوں اور یہ قبطی مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، تب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کرو، میں آپ کی قوم کا بندہ ہوں. تو فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ رسید کیا. فوقذہ، اس کو مکہ مارا، گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، اور اس کا خاتمہ کر دیا. ایک مکے سے وہ قبطی مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، روح پرواز کر گئی. قال ھذا من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، ورنہ مکے سے کون مرتا ہے؟ یہ شیطان کا عمل کہ بندہ مرا تو اللہ کے امر سے، مگر شیطان کی چال، شیطان کی سازش، تاکہ ایک اسرائیلی کے ہاتھ ایک قبطی مارا جائے اور ایک طوفان کھڑا ہو جائے، اور پھر آگے قبطیوں کے مظالم، حکومت کے مظالم بڑھتے جائیں، اور جو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. شیطان فتنے بپا کرنا چاہتا ہے اور فتنوں سے خوش ہوتا ہے. تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے
مضل گمراہ کرنے والا، مبین کھلم کھلا دشمن، گمراہ کرنے والا. اور یہ اسی دشمنی کے آثار میں سے قال، فرمایا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے. یعنی ایک نبی اور اس کا تقوی، ابھی نبی بنے نہیں لیکن فطرتاً نیکی تھی، بظاہر ان کا قصور نہیں تھا. مکے سے کون مرتا ہے؟ اور پہلے لڑائی ہو رہی تھی قبطی اور اسرائیلی کی، یقین اسرائیلی بھی مار رہا تھا اس کو، تو ایک مکہ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا. اسرائیلی جو مار رہا تھا اسے موت واقع نہیں ہوئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے موت واقع ہو گئی. اس کو اپنا ظلم قرار دے رہے کہ میں اپنے اوپر ظلم کیا. اپنی جان پر ظلم کرنے کا معنی گناہ کا ارتکاب. جو بھی ظلم کرو گے، جو بھی گناہ کرو گے، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو. ظلم اس لحاظ سے کہ اس گناہ کی سزا ملے گی، تو سزا آپ کی جان کو بھی جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. اس لحاظ سے ظلم ہے. جتنا گناہ بڑا ہو اتنا ظلم بھی بڑا ہوتا ہے. اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم اس لحاظ سے کہ شرک کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کرتا. یہ سب سے بھیانک گناہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس عمل کو اپنے نفس پر ظلم قرار دے رہے ہیں. یہ ان کا تقوی اور ان کا خوف. فطرتاً جو ان کی نیکی تھی، نیک فطرت تھی، نیک طبیعت تھی، اس کو ایک بڑا بار گراں اپنے اوپر سمجھنے لگے. کل جب قیامت قائم ہوگی، لوگ ڈھونڈیں گے شفاعت کے لیے. لوگ کھڑے ہیں میدان معاشر میں، کتنے سال یا صدیاں کھڑا ہونا پڑے گا، حساب و کتاب نہیں ہو رہا. ایک عجیب ابہام کی کیفیت، خوف و ہراس کی فضا. تب لوگ تلاش کریں گے کوئی سفارشی ہو جو سفارش کرے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. طویل قصہ صحیح بخاری میں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جائیں رب تعالیٰ سے سفارش طلب کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ انی قتلت نفسا، میں کیسے جاؤں، میں نے ایک جرم کر رکھا ہے، ایک جان کو میں نے قتل کر رکھا ہے. لم اومر بہا، جس کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا. قتل کرنے کا حکم وہ یعنی قصاصاً قتل کرو، یا کوئی مرتد اس کو قتل کر دو. تو مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، مجھے اس پر بعض پر کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ بلائے گا، پوچھے گا، تو میں سفارش کیسے کروں؟ یہ انی ظلمت نفسی، میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، فاغفر لی، پس مجھے معاف کر دے. یہ فاغفر لی کے دو معنی، ایک مجھے معاف کر دے، دوسرا اگر میرا یہ قتل کرنا اس قبطی کو کھل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو مجھے دھر لیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے. اس لیے فاغفر لی کا معنی مجھ پر پردہ ڈال دے. غفر یغفر، اس کا معنی معاف کرنا اور پردہ ڈالنا. جو میں نے گناہ کیے اس کو چھپا لے. عربی لفظ ہے مغفر. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل تو ہیلمٹ پہنتے ہیں، اس کو مغفر کہا جا سکتا ہے. وہ سر کو چھپا لیتا ہے اور سر کو ڈھانپ لیتا ہے. اصل مغفر کا لفظ جو ہے کہ میدان جہاد میں جب مجاہدین جاتے تھے، لڑنے والے جاتے تھے، تو سر پہ لوہے کا خود پہن لیتے تھے. اس کو مغفر کہا جاتا ہے کہ وہ سر کو چھپا لیتا ہے تاکہ دشمن کا وار، اس کی تلوار سر کو زخمی نہ کر سکے، کاٹ نہ سکے. چھپانے کا معنی بھی کہ مجھ سے جو ایک قصور ہو گیا، اگر یہ کھل گیا اور قوم کو پتہ چل گیا تو میں دھر لیا جاؤں گا،
اس پر پردہ ڈال دے۔ فغفر لہ، پس اللہ نے اس کو بخش دیا اور پردہ ڈال دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے الغفور، خوب بخشنے والا، خوب پردہ پوشی کرنے والا، اور رحیم، اور خوب رحم کرنے والا۔ تو ایک قصہ ہوا، پردہ ڈل گیا، وہ سارا دن گزر گیا، حتیٰ کہ اگلا دن آ گیا اور پردہ قائم ہے، کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور اعتراف کیا، قال رب بما انعمت علی، اے میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے انعام کیا مجھ پر، یہ بات سببیہ، بوجہ اس کے جو تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر۔ انعام کیا ہے؟ آسودہ زندگی، بہترین پرورش، خوب نعمتوں کی فراوانی، ایک شہزادے کی طرح ان کو پالا پوسا گیا، اور ایک تازہ انعام یہ اللہ نے اس قتل پر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، پردہ ڈال دیا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اے میرے رب جو تو نے مجھ پر انعام کیا، اس سبب سے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں ہرگز نہیں ہوں گا ظہیراً مدد کرنے والا للمجرمین، مجرموں کی۔ یعنی اس انعام کا ایک نتیجہ یہ ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا، مظلوم کا ساتھ دوں گا، ظالم اور مجرم کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا، کبھی ان کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس وقت مجرم کون تھے؟ حکومت تھی، قبطی تھے، حکومت کے لوگ، فرعون کی قوم، بھیانک قسم کے مجرم۔ کبھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا، کبھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا، اور جو دشمن ہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہوں گا، ساتھ نہیں دوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے فی المدینہ، شہر میں یعنی مصر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، وہ دن گزر گیا، رات بیت گئی، اگلا دن آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے صبح اٹھے، شہر میں نکلے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے۔ انتظار کس چیز کا؟ کہ اگر کل والا قتل حکومت کو پتہ چل چکا ہے تو کسی وقت بھی مجھے گرفتار کر سکتی، مجھے سزا دے سکتی۔ یترقب انتظار کرنا، یترقب رقبہ سے، رقبہ گردن کو بولتے، گردن کو پھیرنا ادھر ادھر، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا، حکومت کی فوج تو نہیں آ رہی، حکومت کی مشینری تو نہیں آ رہی۔ یترقب انتظار کرتے ہوئے، دائیں بائیں جھانکتے ہوئے، صبح کی فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، بس اچانک وہ شخص جس نے مدد طلب کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس کل، استنصر کا مادہ ناصر، ناصر کا معنی مدد کرنا، استنصر باب استفعال سے یہ سین طلب کا معنی دیتی ہے، جس نے مدد طلب کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو وہ شخص استنصر جس نے مدد طلب کی تھی، ہو اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس کل، امس گزرے کل کو بولتے ہیں، امس گزرے کل کو، آج کا دن ہو تو آج کے دن کو الیوم بولتے ہیں، آئندہ آنے والا دن اس کو غدن بولتے ہیں، تو غدن آنے والا دن، امس گزرا دن، اور الیوم آج کا دن۔ تو اچانک وہ شخص جس نے مدد طلب کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس کل، یستصرخ، ان کو چیخ چیخ کے پکار رہا تھا، یہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، کل کسی اور سے لڑ رہا تھا جس کی موت واقع ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے، آج کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے وہاں سے، لگتا کچھ فاصلہ ہوگا، تبھی چیخ رہا ہے وہ، چیخ چیخ موسیٰ ادھر آؤ مجھے بچاؤ۔ یستصرخ، صراخ مانا چیخنا، سواد کے ساتھ، صرخہ چیخ، یستصرخ شدت کے ساتھ چیخ رہا تھا وہ، یہ سین میں شدت کا معنی، باب استفعال، اور ہو ضمیر وہی موسیٰ کی طرف، یستصرخ پکار رہا تھا بڑی شدت کے ساتھ، شدید آواز کے ساتھ چیخ کر، ہو
اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. اب کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک تو گمراہ ہے بڑا کھلم کھلا. کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے. تیرا کام لڑنا ہے، فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے. اس کو ڈانٹ رہے ہیں اپنی قوم کے بندے کو. انک لغوی مبین، بے شک تو غوی ہے، گمراہ ہے، بھٹکا ہوا، مبین کھلم کھلا. یہ تیرے کام کھلم کھلے ہیں. ایک ہوتا ہے خفیہ ایک عمل کرنا، ایک ہے برسر بازار کھڑا ہے لڑ رہا ہے. کل ایک بندے سے لڑ رہا تھا، اس کو مروایا. آج ایک اور کو تم نے چن لیا لڑنے کے لیے. تو لگتا ہے کہ تو بڑا گمراہ ہے، بڑا سازشی ہے. اب موسیٰ اس کو ڈانٹ رہے، اپنی قوم کے بندے کو ڈانٹ رہے. اب آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا اسی اسرائیلی کو بچانا اور اس قبطی کو مارنا، اسی لیے آگے بڑھے. اب اسرائیلی نے دیکھا جو موسیٰ کی قوم کا بندہ تھا کہ موسیٰ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مانا آج مجھے ماریں گے. تو فلما ارادہ جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان یبطش کہ پکڑیں بالذی هو عدو لہما اس شخص کو جو دشمن ہے ان دونوں کا یعنی قبطی کو. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ یہ جو نیا قبطی جس سے لڑ رہا ہے اس کو پکڑے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطش کہ وہ پکڑ لے بالذی اس شخص کو هو عدو لہما جو ان کا دشمن ہے، دونوں کا دشمن. یعنی یہاں مارنے کا ذکر نہیں. کل قبطی کو مارا فقدہ موسیٰ، آگے بڑھ کے مارا اور وہ مر گیا. آج مارنا مقصود نہیں تھا، پکڑنا مقصود تھا تاکہ اسے اس لڑائی سے دور کر دے اور دونوں کو الگ کر دے. قال، اب وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جس کو موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ چکے تھے، انک لغوی مبین، لگتا ہے تیرا کام لڑنا ہے. کل اس سے لڑ رہے تھے، آج اس سے لڑ رہے. وہ سمجھا کہ موسیٰ مجھ پر ناراض ہے. جو موسیٰ آگے بڑھے سمجھا مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں. وہ شخص بول پڑا. یعنی اب تک وہ کل والے عمل پر پردہ تھا، اللہ نے چھپا دیا تھا. آج وہ شخص قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم ارادہ رکھتے ہو مجھے قتل کر دو جیسے کل تم نے قتل کیا ایک شخص کو، بالامس گزرے کل کو. کل جو قتل ہوا تم نے قتل کیا، آج کیا چاہتے ہو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اب وہ گناہ کھل گیا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ قتل کرنا کھل گیا. اس قبطی کے سامنے بنی اسرائیلی شخص نے کل کے قتل کی خبر دی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بات کر چکے تھے کہ تم غوی مبین ہو، بڑے گمراہ ہو، کل بھی لڑ رہے تھے آج بھی لڑ رہے ہو. تو بات اور واضح ہو گئی. یعنی قبطی نے سن لیا کہ کل بھی یہ شخص لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے. اور اس شخص کے کہنے سے مزید بات کھل گئی کہ کل جب لڑ رہا تھا موسیٰ نے اس کی مدد کی اور قبطی کو مارا اور وہ مر گیا. خبر کھل گئی. تو کہا اس شخص نے اے موسیٰ اترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تم نے قتل کیا ایک جان کو بالامس گزرے کل. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین. تم نہیں چاہتے، یہ ان نفی کا معنی دے رہا، آگے الا آ رہا ہے، تم نہیں چاہتے مگر ان تکون یہ کہ ہو جاؤ جبارن، جبار سرکش، فی الارض زمین میں، اپنی پہلوانی اپنی طاقت کا بھرم قائم کرنا چاہتے ہو. الا ان تکون جبارن، یہ کہ تم ہو جاؤ زبردست قوت والا بن جاؤ. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے ہو، اصلاح کرنے والوں میں سے. موسیٰ تمہارا لگتا ہے مقصود یہی ہے کہ اپنی طاقت کا بھرم قائم کرو، زبردست بن جاؤ، مصلح نہیں بننا چاہتے، تم اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے جو میری طرف بڑھ رہے. اس شخص نے سمجھا کہ میری طرف بڑھ رہے، مجھے پکڑیں گے، مجھے ماریں گے. تو اس نے یہ ساری باتیں کھول دی. اب قبطی نے یہ بات سن لی
اور سن کر وہ سب معاملے کو چھوڑ کر فرعون کی طرف بھاگا، جا کر فرعون کو اس قصے سے باخبر کر دیا۔ فرعون غضبناک ہو گیا، اس نے اپنی کابینہ بلا لی، جو وزیر مشیر سب کو بلا لیا، اور یہ طے ہوا کہ موسیٰ نے چونکہ ایک بنی اسرائیلی شخص نے ہماری قوم قبطی کو مارا ہے، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ سب نے اتفاق کیا، فوج روانہ ہو گئی موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک شخص جو وہاں موجود تھا، اس کابینہ میں موجود تھا، موسیٰ کے لیے مخلص تھا، وہ بھاگا۔ وجاء رجل، اور آیا ایک شخص من اقصى المدینہ، مدینہ کے ایک کونے سے، دور کنارے سے ایک شخص آیا، یسعی، دوڑتے ہوئے۔ مانا فرعون کا جو ایک محل اور جو اس کی میٹنگ کی جگہ تھی وہ شہر سے الگ تھی، اب فوج روانہ ہو چکی، اس شخص نے بھی سن لیا قتل کا فیصلہ ہو چکا، تو یہ جو ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے اس سے اس نے اختیار کیا تاکہ فوج سے پہلے پہنچ جاؤ۔ فوج ظاہر ہے کہ کچھ افراد پر مشتمل ہوگی، وہ کھلا راستہ اس نے اختیار کیا ہوگا۔ اس شخص نے تنگ گلیوں سے دوڑتے ہوئے کوشش کی کہ اس فوج سے پہلے موسیٰ تک پہنچ جاؤں، اور پہنچ گیا۔ اس لیے اس کو رجل کہا، رجل، یہ مرد اس لحاظ سے کہ اس نے موسیٰ کی مدد کی، فرعون کی سازش سے آگاہ کر دیا، اور مرد اس لحاظ سے بھی کہ بڑا طاقتور تھا، ایسا دوڑتا ہوا آیا کہ فوج سے پہلے پہنچ گیا۔ قال، کہا اس نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک، بے شک جماعت، یہ سردار، ملا بولتے ہیں سرداروں کی جماعت، مشیروں وزیروں کی جماعت، اس لیے الملأ الاعلیٰ، سب سے بلند جماعت فرشتوں کی، الملأ الاعلیٰ، وہ جماعت فرشتوں کی جو بندوں کے اعمال کا اجر ثواب لکھتے ہیں یا اس کا گناہ لکھتے ہیں، انتہائی بڑی جماعت، جیسے ہمارے یہاں سینٹ ہوتی ہے، بڑی جماعت، تو بے شک یہ سرداروں کی جماعت یأتمرون، مشورہ کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ بکا، آپ کے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔ قتل کرنے کا پروگرام بن چکا ہے اور فوج روانہ ہو چکی۔ فخرج، پس نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں، دوست ہوں تیرا، تجھے خبر دے رہا ہوں۔ فوج آئی کہ آئی، اپنا بچاؤ کر لو، نکل جاؤ یہاں سے۔ فخرج منها خائفا یترقب، بس نکلے اس شہر سے موسیٰ علیہ السلام خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے، وہی رقبہ سے گردن گھماتے، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے۔ ظالم قوم، قوم فرعون، یہ قبطی لوگ، اس حکومت سے مجھے نجات دے دے اور میں بعافیت یہاں سے نکل جاؤں۔ چنانچہ دوڑتے ہوئے اس مصر شہر کو چھوڑ دیا۔ هذا باللہ توفیق، بارک اللہ فیکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔